أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العظيم. گرامی قدر محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 70 سے لے کر 73 تک، یعنی 70 سے لے کر 73 تک تلاوت کی ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جس میں سب سے پہلے پانی کا، پھر دودھ کا، اور پھر شہد کا، اور اس سے پہلے غالباً انگوروں کا اور کھجور کا، اور پھر اس کے بعد شہد کا. تو یہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں خالص انسان کے فائدے کے لیے، اور یہ چیزیں لذیذ بھی ہیں، ان میں غذائیت بھی ہے، اور انسان کے لیے بہت مفید بھی ہیں. اور اس میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں کہ یہ چیزیں پیدا کر سکیں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کوئی دوسری ہستی یہ کام نہیں کر سکتی ہے. تو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو یہ ساری نعمتیں انسان کو عطا فرماتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے قابل نہ سمجھے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. آج کی آیات میں خود انسان کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے اور پھر تمہیں موت بھی دیتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور پھر تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا. بے شک اللہ بڑے علم والے اور بڑی قدرت والا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی جو ہے نا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کوئی جوان ہوتا ہے، کوئی پھر شادی کرتا ہے، پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اور کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے نا بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ناکارہ قسم کی ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ جو اس کے قوا ہوتے ہیں وہ مزمحل ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. حتیٰ کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر بھولنے کی عادت بھی ہو جاتی ہے کہ ابھی آپ نے اس کو کچھ بتایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا تھا. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جو بالکل ہی اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کہاں ہوتے ہیں، کہاں ہیں، کہاں نہیں ہیں. تو یہ اس قسم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ارذل العمر کہا گیا، یعنی کہ ناکارہ قسم کی عمر جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی
وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے جو کچھ جانتا تھا اب آہستہ آہستہ وہ اس کے ذہن سے وہ باتیں نکلی چلی جا رہی ہیں یا نکل چکی ہیں، یا ابھی آپ نے کچھ بتایا اس کو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بھول گیا۔ تو یہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ علیم قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو جو رزق دیا ہے تو اس میں ہر آدمی جو ہے نا وہ مختلف ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے وہ ایسا تو نہیں کرتا کہ دوسرے اپنے غلاموں کو اتنا دے دے کہ آپ نے برابر کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کفار جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہماری دیویاں ہیں یا دیوتا ہیں یا ہمارے بت ہیں یا ہمارے دوسرے جو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ یا پھر ہم مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ براہ راست ہم اللہ رب العزت سے نہیں مانگ سکتے، ان کی سفارش کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہی انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے پاس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے رزق، وہ دے کر تم برابر نہیں کر سکتے اس شخص کو، تو اللہ رب العزت کیسے کسی کو اپنے برابر کر سکتا ہے، اس قابل کر دے کہ وہ جب تک وہ سفارش نہیں کرے گا تو تمہاری تمنائیں اور تمہاری مرادیں پوری نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ مجبور ہے ان لوگوں کا کہ وہ جب جو کچھ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ ضرور ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کاروبار میں، اپنے نظام اس میں جو اللہ رب العزت کا نظام دنیا کا چل رہا ہے، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ کوئی آدمی اللہ رب العزت کے اس نظام میں شریک نہیں ہے۔ نظام کائنات جو ہے اس میں کوئی شخص جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اکیلے ہیں اور اکیلے ہی اس کو سنبھال رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے نا علیم بھی ہیں، بہت زیادہ علم والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدرت والے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے اس کی بیوی بنائی، پھر بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے دیے، پوتے دیے اور اولاد بڑھائی، تو اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور رزق عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے، یا اس میں وہ اپنی دیویوں اور بتوں کو اور پیروں اور فقیروں کو جو ہے نا اس کا وہ ماننا چاہیے، احسان ماننا چاہیے؟ اس کی مثال تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں
کہ اگر آپ نے کسی شخص پر ایک احسان کیا ہے، کوئی چیز اس کو دی ہے اور وہ اس کی مدد کی ہے، اور آپ ہی کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا، وہ اس دوسرے شخص کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ بھائی شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے ان صاحب نے یہ چیز عطا کی۔ تو آپ بے شک جتنے بھی فراخ دل ہوں، اپنی فراخ دلی کی وجہ سے آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن قدرتی بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات جائے گی کہ یار یہ عجیب آدمی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، اس کے ساتھ یہ چیز دی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ میرا احسان مانتا، میرا شکر ادا کرتا، یہ اس دوسرے شخص کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت کو ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو کوئی چیزیں عطا فرمائیں، کچھ نعمتیں، انسان کو نعمتیں عطا فرمائیں اور اس کو رزق عطا فرمائیں، تو بجائے اس کے کہ انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت کا احسان مانے، وہ دوسروں کا یعنی کہ بتوں کا اور دیویوں کا اور دیوتاؤں کا جو ہے نا، وہ پیروں اور فقیروں کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے اور اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں اور نہ رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے کوئی چیز دے دیں یا اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کوئی چیز ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ خالص اللہ رب العزت ہی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت، اگر ہم سوچیں، غور سے تھوڑی سی تدبر کریں، سوچیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت ہی کا احسان مانیں اور خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ شریک ٹھہرائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔